قرآن امامہ ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین، یا رحمت کیوں نہیں دیکھتا اس جہان میں ہر شے لامحدود ہے، جب اٹھی نگاہ تو جھک گئی، یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ اللہ اللہ، یہ پہاڑ درخت اور کائنات سب جھکے ہوئے ہیں سجود میں، نہ تو بن سکا نہ بنا سکا وہ، نہ پھر بھی تجھ سے جدا ہوا، یہ سب اسی کے ہیں فیصلے، تو جان کر بھی انجان ہے، نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے، یہ جو راستے ہیں جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ جسے ڈھونڈتا ہے یہاں وہاں، دل میں تیرے موجود ہے۔ اللہ اللہ اللہ، جسے ڈھونڈتا ہے یہاں وہاں، دل میں تیرے موجود ہے، جسے مل گیا ایک بار وہ، جسے مل گیا ایک بار وہ، اسی دل میں اثر سجود ہے، نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے، یہ جو راستے ہیں جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ یا رب مجھے تو بخش دے، 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 بندہ تو گناہ گار ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اس آس پر پڑا ہوں میں، سجدے میں رب کریم کے، جو میں گر گیا تھا مقام سے، جو میں گر گیا تھا مقام سے، تو رب عالی مقام ہے۔ ربنا واغفر لنا
ربنا واغفر لنا عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کی مبارک آپ سب کو، تمام گھروں کو، خاندانوں کو، پورے پاکستان کو اور دنیا میں جہاں جہاں آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ میں نے آغاز ہی اللہ سے معافی مانگ کر کیا۔ اس سے بہتر موقع ہو نہیں سکتا اپنے تعلق کو، اپنی ریلیشن شپ کو اللہ کے ساتھ دوبارہ سے استوار کرنے کا، تجدید عہد وفا کا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ احتساب کا مہینہ ہے۔ اپنا احتساب، اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرو، اور اکاؤنٹیبلٹی کے لیے اس نے ہمیں اسی مہینے میں، کیونکہ اس مہینے کو شہر القرآن بھی کہا جاتا ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، اور قرآن سے بہتر آئینہ کیا ہو سکتا ہے اپنا احتساب کرنے کا۔ قرآن کبھی جھوٹ نہیں بولتا، قرآن ہمیشہ سچ بتاتا ہے۔ میں اپنے آپ کو ہو سکتا ہے کہ بہت اچھا سمجھوں، نیک سمجھوں، لوگ بھی میری تعریف کریں، لیکن حق اور حقیقت وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات سے ہی پتہ چلتا ہے، اور یہی رمضان کا مقصد ہے۔ پاکستان کی زندگی میں 75واں رمضان ہے، نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ آج میں بہت سارے سوال لے کر آیا ہوں، اور جو علماء، جو بزرگ، جو علم والے لوگ ہمارے پاس آئیں گے، میں ان سے یہ سوال پوچھوں گا کہ کیوں 74 رمضان ہماری زندگی میں آئے اور چلے گئے، اور کیا ہم رمضان سے وہ حاصل کر سکے جو رمضان ہمارے لیے لے کر آ رہا تھا، یعنی رحمت، مغفرت اور نجات، انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ۔ ہم کس حد تک کامیاب ہوئے رحمت، مغفرت اور نجات لینے میں، اور آج اللہ نے ہمیں پھر 75واں موقع دے دیا ہے، نہ صرف مجھے، نہ صرف آپ کو، پوری قوم کو، پورے ملک کو۔ ہمیں انڈیویجولی تو عبادت کرنی ہے، لیکن ہمیں کلیکٹیولی ایز قوم، ایز کنٹری، ایز پاکستان بھی دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، اور اللہ کی خاص نظر اور خاص کرم ہے پاکستان پہ، کیونکہ اللہ کے نام پر پاکستان بنا ہے۔ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، اور میں آپ کا تعارف کرواؤں گا آج کے مہمانان سے۔ آئیے ملتے ہیں۔ میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ چیئرمین رحمت للعالمین، نیشنل رحمت للعالمین اتھارٹی، ڈاکٹر انیس احمد صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر انیس احمد صاحب رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی میں وائس چانسلر بھی ہیں، اس کے علاوہ زندگی میں بہت دین کی خدمت بھی کی ہے۔ امریکہ میں ٹیمپل یونیورسٹی فلڈیلفیا میں کمپیریٹیو ریلیجن پڑھاتے رہے ہیں، اور میرے ذہن میں بہت سارے سوال ہیں، کیونکہ میں جو ہم پڑھ رہا تھا کہ نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے۔ اللہ نے انسانیت کو بنایا ہے، اور ڈاکٹر انیس احمد صاحب سے بہتر کوئی ہو نہیں سکتا اس وقت جو یہ بتائے گا ہمیں کہ ایز این انسان، اور انسان سے مسلمان، مومن تک کا جو یہ سفر ہے، یہ کیسے طے کیا جائے، اور ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، اور ہمیں کہاں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر انیس احمد صاحب کے ساتھ محمد الیاس صاحب ہمارے ساتھ ہیں، جو کہ پاکستان کی شناخت فیصل مسجد، پوری دنیا میں فیصل مسجد کا نام ہے، اس کے خطیب بھی ہیں، اور اس کے علاوہ نیشنل رحمت للعالمین اتھارٹی کے ممبر بھی ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ اور ایک سرپرائز آپ کے ساتھ، آج پہلا رمضان آیا ہے ان کی زندگی میں، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، بہت بڑا نام ڈرامہ فلم انڈسٹری کا، شوبز کا، صنم چودھری صاحبہ۔ 8 مہینے قبل ان کی زندگی میں اللہ نے قرآن کا تحفہ، قرآن کا علم، قرآن کی اویئرنیس، قرآن کا ایکسپوجر ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی، اور آج ان کی زندگی کا پہلا رمضان، اور آج پہلے ہی روزے یہ ہماری مہمان ہیں۔ ان کے دل کی فیلنگز، ان کے جذبات پوچھیں گے، کیونکہ یہ نوجوان نسل کے لیے ایک رول ماڈل بھی ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں ڈاکٹر انیس احمد صاحب سے گفتگو کرنا چاہوں گا۔ آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے کہ نیشنل رحمت للعالمین اتھارٹی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک اتنا بڑا سٹیپ لیا گیا، اور اللہ زندگی دے عمران خان صاحب کو، ہمارے وزیر اعظم کے، انہوں نے یہ سٹیپ لیا، اور آپ کو یہ اعزاز دیا گیا کہ آپ اس کو ہیڈ کریں اور آپ اس کے چیئرمین ہیں۔ ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ اٹ؟ آپ کی کیا فیلنگز ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے یہ توفیق دی، اور مجھے اس قابل سمجھا رب کریم نے کہ یہ انتہائی عظیم کام جو میری نگاہ میں تجدید عہد ہے۔
ہم نے جو عہد کیا تھا پاکستان بنتے وقت وہ یہ تھا کہ اس سرزمین پر صرف اللہ کا نام ہوگا، واہ، اللہ کے رسول کا حکم ہوگا، اور ہم اس کو مؤخر کرتے رہے. لیکن اس سب کے باوجود ہمارے دستور نے اس چیز کو باقی رکھا، اور اس پورے عرصے میں یہ بات دستور نے پکار کے کہی، حاکمیت اللہ کی ہے اور رحمت العالمین ہمارے رہنما ہیں، رہبر ہیں، اور انہی کی روشنی میں سے کام کرنے. ہم نے دستور کو نظر انداز کیا اور بہت طریقے اختیار کیے، لیکن آخر کار میں سمجھتا ہوں کہ جو اقدام اس اتھارٹی کے قیام کا ہے یہ ایک انتہائی نیک اقدام ہے، انتہائی محسنانہ اقدام ہے، اور ملک کی بقا کے لیے انتہائی ضروری ہے. اگر دیکھا جائے تو جو آپ کا سوال تھا، ہم نے اس پورے عرصے کے اندر جو پہلا عہد کیا تھا وہ یہ کہ رب کریم ہم صرف آپ کو مالک مانتے ہیں. واہ، لیکن ہم نے کیا یہ کہ ہم روپے کو مالک مانتے ہیں، سیاسی مفاد کو مالک مانتے ہیں، برادری کو مالک مانتے ہیں، اف، درآمد کیے ہوئے کلچر کو مالک مانتے ہیں. ہمارے ہاں جو بچوں کی تربیت ہوئی اس کی بنیاد کیا تھی؟ درآمد کیے ہوئے وہ کارٹون جن کو دیکھ کر کے خود کارٹون بننا چاہتے ہیں اور ہم خوش ہوتے ہیں دیکھ کر کے ان کو. جی، تو یہ جو ہم نے خلاف ورزیاں کی ہیں، ان سب کا اگر کوئی مداوع ہو سکتا ہے تو وہ صرف ایک ہے کہ اس عہد کو تازہ کیا جائے. واہ، وہ عہد کہ یہ ملک صرف اس بنانے والے کی مرضی کے لیے بنا ہے اور اس ہستی کے لیے بنا ہے جو دنیا کے لیے آج تک سیرت و کردار کی مثال ہے. کیا بات، اتھارٹی کا مقصد یہ ہے کہ اتھارٹی اس کو جو ریاست مدینہ کا ہے خاص طور پہ اس شکل میں لے کر کے آئے کہ آج کے دور میں جو اصول ریاست مدینہ نے فراہم کیے تھے وہ کس طرح سے ہم اپلائی کر سکتے ہیں. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے دین کے تصور کو، معاشرے کے تصور کو، ہر چیز کو ان ملاوٹوں کے ساتھ شامل کر کے جو مقامی ثقافتوں میں، مقامی تہذیبوں میں پائی جاتی ہیں گم کر دیا. دین کو مذہب بنا دیا، مذہب کو مسلک بنا دیا، اف، جبکہ دین یہ کہتا ہے کہ تم ایک جسد واحد ہو، تمہارے اندر کوئی تفریق نہیں ہو سکتی. کیا بات ہے، یہ تمہیں جوڑنے کے لیے آیا ہے، توڑنے کے لیے نہیں آیا ہے. ہم نے یہ نہیں کیا. ہم نے یہ کہا کہ نہیں، میں پختون ہوں، میں سندھی ہوں، میں بلوچ ہوں، میں پٹھان ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں. اور اس بنیاد پر ہم نے اپنے سارے معاملات کو ایک وجہ نزاع بنا لیا. جو یہ رمضان کا آپ نے ذکر کیا، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے یہ ایک بڑی رحمت ہے کہ اس نے عین 27ویں رمضان کو اس ملک کا وجود، سبحان جو اللہ، ایک ایسی قوم تھی جو ایک خطہ زمین کے لیے بیتاب تھی. تاریخ میں یہ عجیب و غریب معاملہ ہے، جس طرح سے ایک قوم بنی جس کا نام امت مسلمہ تھا مکہ مکرمہ میں، اس کو ایک زمین ملی مدینہ منورہ کی شکل میں. ایسے ہی یہ تاریخ کا دوسرا معجزہ ہے کہ ایک قوم بنی جس نے کہا کہ ہم نہ ہندی ہیں، نہ فارسی ہیں، نہ ترکستانی ہیں، واہ، بلکہ ہم صرف سید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، مصطفی ہیں. مصطفی کہنے کے بعد یہ قوم وجود میں آ گئی. اس کے بعد کوئی جگہ نہیں تھی. جتنی قومیں آج تک پائی جاتی ہیں ان سب قوموں کی ایک بنیاد ہوتی ہے زمین، نسل، زبان. صحیح، یہ عجیب قوم ہے اف، جو کہتی ہے مصطفی، جس کا مطلب یہ نہ اس کی بنیاد زبان، نہ اس کی بنیاد رنگ، نہ نسل، نہ خطہ، بلکہ صرف ایک کلمہ. سبحان اللہ، تو یہ اس لحاظ سے ایک منفرد قوم تھی جس کے پاس خطہ ارض نہیں تھا. اس نے کوشش کی، قربانیاں دیں، جی، اور اللہ تعالیٰ کی مشیت سے محض 7 سال کے عرصے میں سن 40 میں قرارداد پاس کیا آپ نے، 27 ملک کا وجود ہو گیا. میرے علم میں نہیں ہے کہ الجزائر ہو یا وہ ٹیونس ہو یا وہ دیگر خطے ہوں جہاں مسلمانوں نے جدوجہد کی ہے، وہاں 150-2 سال کے بعد وہ آزادی کا منہ دیکھ سکے.
یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے اور اس مہینے کی برکت ہے کہ اس نے اس مہینے میں اس کام کو سر انجام دیا۔ یہ اتھارٹی ہے، اس کا کام یہ ہے کہ یہ بتائے کہ جو مدینہ منورہ میں معاشرہ بنا، معیشت بنی، سیاسی نظام بنا، جس میں رسول والسلام نے بذات خود اور آپ کے بعد خلفائے راشدین نے وہ نظام قائم کیا جو عدل کا ہے، رواداری کا ہے، محبت کا ہے، جس کے اندر نہ صرف مسلمان ہیں بلکہ ارد گرد یہودی پائے جاتے ہیں۔ یہ تنہا مسلمانوں کی حکومت نہیں، ریاست نہیں ہے، بلکہ اس ریاست کے اندر دوسرے مذاہب کے لوگ پائے جاتے ہیں اور برابر کے حقوق ہیں ان کے۔ تو یہ نظام جو قائم ہوا، اس کو ہم آج کیسے دوبارہ قائم کر سکتے ہیں؟ صحیح۔ اس کے ساتھ ہی کس طرح ابلاغ عامہ میں، کس طرح تعلیم کے اندر ہماری تعلیم جو بنیاد بنی ہے وہ بنیاد اس انگریز کی رکھی ہوئی ہے۔ یعنی یہ ڈسکنیکٹ جو آ گیا جی، کہ ہم نے دین کو الگ کر دیا اپنی پریکٹیکل لائف سے، اس کو صرف سیریمونیل عبادات یا مساجد یا خالی اوکیجنز کی حد تک ہم نے رکھ کے باقی لائف کو ہم نے مختلف اور فلسفوں پر گزارنا شروع کر دیا۔ یہ اس ڈسکنیکٹ کو دور کرنے کے لیے یہ اتھارٹی جی لازمی طور پہ ڈسکنیکٹ جو ہے یہ ہر سطح کے اوپر ہے، ہر سطح پر ہے۔ یہ معیشت میں ہے، یہ سیاست کے اندر ہے، یہ معاشرت کے اندر ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ آج جو لوگ اپنے آپ کو مڈل کلاس یا اپر کلاس کہتے ہیں، ان کے سامنے ماڈل کون سے ہوتے ہیں؟ لباس کے ماڈل کون سے ہیں؟ شخصیات کے ماڈل کون سے ہیں؟ کون سے براڈ اسٹریٹ کے 10 بڑے سنگر ہیں، 8 بڑے سنگر ہیں، یہ ان کے ماڈل ہیں۔ جی، فرانس میں جو ایک فیشن شو ہو رہا ہے جس کے اندر جسم دکھائے جا رہے ہیں، اس میں کون سا لباس ہے، ہم کیسے اس کو پاکستان میں اس پر ٹھپا لگا کے پاکستان بنا کے بھیج دیں؟ یعنی یہ ہمارا ذہن بن گیا غلامی کی بنا پر۔ اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں نہ صرف یہ کہ محض رمضان کے دوران، بلکہ میں سمجھتا ہوں اتھارٹی کا بڑا جو فنکشن ہے وہ دیر پا تبدیلی، نظام تعلیم کے اندر سیرت پاک کے حوالے داخل ہونا، معاشرت کے اندر رواداری کا پیدا ہونا۔ ڈیٹیل سے اس کے اوپر آپ سے ابھی جاننا چاہوں گا کہ آپ نے کیا سوچا ہے، کیا پلان کیا ہے، اور کیسے یہ ایکچولی لوگوں کی زندگی تک پہنچے گا۔ میں یہ بتاتا چلوں ناظرین کو کہ یہ جو ہماری رمضان ٹرانسمیشن ہے بنیاد رمضان، یہ نیشنل رحمت للعالمین اتھارٹی کے تعاون سے، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ دونوں حکومتی ادارے ہیں، پاکستان ٹیلی ویژن اور رحمت للعالمین اتھارٹی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ انشاءاللہ ہماری اخلاقی قدریں، ویلیو سسٹم جس کو ہم کہتے ہیں، ہمارے معاشرتی، ہمارے نفسیاتی، ہر لیول کے اوپر انشاءاللہ تعالی پاکستان کے اندر ہمیں کام کرنا ہے، اور یہ کام شروع ہو چکا ہے۔ آج پہلے رمضان سے ہی ہم تہیہ کر رہے ہیں اور عہد کر رہے ہیں، اور یہ اسی لیے ہم سب یہاں پر اکٹھے بھی ہوئے ہیں، اور ہم نے دعوت بھی دی ہے ڈاکٹر انیس احمد صاحب کو، تاکہ رحمت للعالمین اتھارٹی کا تعارف بھی ہو اور آپ کو پتہ چلے، تاکہ یہ جو ہوپلیسنس یا مایوسی یا شاید ہماری کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، ہماری کوئی سمت نہیں ہے، اس طرح کی نیگیٹیوٹی ہمارے ذہنوں سے دور ہو۔ الیاس صاحب، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا۔ ڈاکٹر انیس احمد صاحب ابھی ایک بات کر رہے تھے کہ قومیں جو ہیں وہ کلچر، بیک گراؤنڈ، زبان، خطہ، اس کے اوپر بنتی رہی ہیں۔ یہ ایک الگ قوم ہے جو نظریے کے اوپر ہے، جو دین پر ہے۔ اس پہ مجھے ایک حدیث مبارکہ یاد آتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نریٹ کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر قوم کا ایک شرف و افتخار ہوتا ہے جس پہ وہ فخر کرتی ہے، بوسٹ کرتی ہے۔ میری امت کا افتخار قرآن ہے، میری امت کا شرف قرآن ہے۔ یہ ہمارے ہم پہ جو احسان ہوا کہ ہم قرآن کی امت ہیں، ہمیں قرآن ملا، ہمیں اللہ کا تعارف ہوا، ہمیں تمام انبیاء کرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ملے، ہمیں پورا کمپلیٹ سسٹم ملا۔ ہم کہاں بیچ میں کھو گئے اور ہم نے دوسرے ماڈلز ڈھونڈنے شروع کر دیے کہ وہ لائف سٹائل، وہ فلسفی، وہ رول ماڈلز، یہ کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جناب نجم شراز صاحب، محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر انیس احمد صاحب، اور ہماری محترمہ بہن اور ہمارے تمام سننے والے معززین کو، رمضان کی پہلی افطاری کا وقت قریب ہے۔ رمضان کی مبارک، افطاری کی مبارک، اور یہ جو پروگرام جہاں جہاں ملک میں سنا جا رہا ہے، سبھی کے لیے یہ باعث برکت ہو۔ آج کا دن، کل کی جو گزری ہوئی تراویح، اس کی برکات لے کر آج جو دن ہم نے
ایک بھلا دن گزارا سارے پاکستانیوں نے. ہمیشہ زندگی میں ایسے برکت والے دن آتے رہیں. ماشاءاللہ. آمین. آپ نے اپنے ابتدائیے میں بہت خوبصورت بات کی. پروفیسر ڈاکٹر انیس احمد صاحب نے اور زیادہ اسے واضح فرما دیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملک جن جذبات اور جن اسس اور بنیادوں پر قائم کیا گیا وہ یقیناً اپنا رنگ اور اپنا اثر ہمیشہ سے دکھاتی چلی آئی ہیں. واہ. ایسا نہیں ہے کہ بنیاد میں وہ خون اور وہ محبت اور وہ عشق اور وہ جذبہ اور وہ مصطفیت اور وہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی پر فخر شامل ہو اور اگلی نسل کوئی اتنی دور نکل جائے کہ اس کی واپسی ممکن نہ ہو. میں نہیں سمجھتا کہ ایسا سبحان ہو. اللہ. سبحان اللہ. آج بھی آپ نے ذکر کیا کہ 75واں ہمارا یہ رمضان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اس قوم کے اندر وہ خوبیاں موجود ہیں کہ جو شاید اقوام عالم میں اس طرح سے نہیں ملیں گی. سبحان اللہ. آج بھی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے لیے عشق کے میدان میں، محبت کے اظہار میں، حتیٰ کہ سب سے مشکل کسی بھی مسلمان نہیں انسان کے لیے ہوتا ہے کہ وہ اپنا مال خرچ کرے. قریب زمانے کے اندر جو سروے ہوئے اس سے یہ پتہ چلا کہ دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ خرچ کرنے والی قوم پاکستانی قوم. بے شک. ملک میں ہو یا کسی بھی ملک میں ہو، آپ دیکھیں مساجد بنائی ہیں تو یہ قوم اس میں شامل ہے. دسترخوان لگے ہیں تو اس میں یہ قوم شامل ہے. بچوں اور بچیوں کی تعلیمی کفالت ہے تو یہ پاکستانی قوم اس میں شامل ہے. صحیح. بات وہی ہے کہ چونکہ اس کی بنیاد میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ موجود ہے اور وہ اپنا رنگ اور اثر دکھاتا رہے گا. ضرور کوشش ہوئی اسے گمراہ کرنے کی، ضرور کوشش ہو رہی ہے اسے ڈی ٹریک کرنے کی، اور کوششیں ہوئی ہیں اور ہوتی رہیں گی. زندگی اسی کا نام ہے کہ دونوں طرف کی کوششوں اور قوتوں کو ساتھ سمجھ کر انسان خیر کے رستے پہ قائم رہے. تو میں سمجھتا ہوں پہلی بات کہ یہ ملک پاکستان اور یہ پاکستان کی قوم اس اعتبار سے بہت خیر و برکت کا سبب بننے والی ہے. اور الحمدللہ جس ڈسکنیکشن کا آپ نے ذکر کیا کہ جہاں تعطل آیا اس تعطل کو دور کرنے کے لیے اب آپ دیکھیے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس میں مبارک سے براہ راست منسوب ایک ادارہ قائم کیا جا رہا ہے جو اس ملک کے بچوں اور بچیوں، ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں اور بزرگوں اور خواتین اور ہمارے زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی براہ راست وہ رہنمائی کرے اور وہ بنیادی اخلاق و کردار کہ جو ہماری بنیاد میں شامل ہے واپس اسے اپنے اصل پر لانے کی کوشش کرے. یہ ہے بنیادی طور پر رحمت للعالمین اتھارٹی. دوسری بات آپ نے فرمائی قرآن کریم کے ساتھ اس قوم کا، اس ملک کا اور اس امت کا، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ روایت آپ نے ذکر فرمائی. ایک ربط ہے اور وہ آج بھی ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا. میں اپنے تمام سننے والوں سے یہ عرض کرتا ہوں کہ خیال فرمائیے کہ قرآن پہلے نازل ہوا ہے، روزہ بعد میں فرض ہوا ہے. اور رب کریم نے جب فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن پہلے ہے، فمن شہید منکم الشہر اسی آیت میں فلیصم روزے کا حکم بعد میں ہے. پوری قوم کو آج اپنے رابطے کو، اپنے رشتے کو، اپنے تعلق کو اللہ کے کلام کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہے ہر میدان میں. اور اس کی میں چونکہ یہ بات سارے لوگوں تک پہنچ رہی ہے عام فہم انداز میں، ہمیں
प्रोफेसर डॉक्टर अनीस अहमद साहब की सरबराही में जो मीटिंग्स में और हमें जो रहनुमाई मिलती है, उसमें ये बात भी अथॉरिटी के नेशनल रहमतुल आलमीन अथॉरिटी के पेश नज़र है कि आम फहम अंदाज में हम लोगों को बात पहुंचाएं। बेशक। अब आम फहम अंदाज की जब बात हो रही है तो मैं अपने तमाम पाकिस्तानियों से कहूंगा कि हमारे मर्द जब बाजमात नमाजों के लिए मस्जिदों में जाते हैं तो आप 10 मिनट 15 मिनट पहले पहुंच जाइए, अल्लाह के कलाम को खोल लीजिए। आप नमाज के 15 मिनट बाद वहीं बैठे रहिए, आप अल्लाह के कलाम को खोल लीजिए। और बल्कि अब तो ये 75वां हमारा रमजान है और अब तो कलामे पाक, मैं समझता हूं कि हम में से सारे पाकिस्तानियों की जिम्मेदारी बनती है कि हम में से कोई एक भी ऐसा ना हो कि जो कुरान को ठीक पढ़ता ना हो, कोई एक भी ऐसा ना हो जो कलामे इलाही के मजमून को समझता ना हो। और हमारी जो खवातीन हैं वो घरों में बुलंद आवाज से एक कमरे के अंदर जैसे खूबसूरत तिलावत होती है, एक धीमी धीमी आवाज से वो पढ़ती हैं और बसा औकात खाना बना रही हैं और कोई घर के काम कर रही हैं तो एक आवाज से तिलावत लगा ली जाती है, उस दौरान वो तिलावत सुनती भी हैं, किसी और काम में मशगूल नहीं होती। ये रमजान कुरान का महीना है, बहुत आसानी से कुरान करीम पर हम अमल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और इसके समझने के रास्ते पे इस वक्त में पाकिस्तानी कौम को डालने की शदीद जरूरत है। आपने जो सूरह बकरा की 185 नंबर आयत कोट की, उसके बीच में एक लाइन है कि वह बय्यिनात मिनल हुदा वल फुरकान, कि रमज़ान के महीने में कुरान नाजिल हुआ ताकि हुदल लिन्नास, इंसान इससे हिदायत ले। और फिर जो लाइन आपने कोट की कि फमन शाहिदा मिनकुमुश शहरा फलयसुम, जो कोई ये महीना देखे, जो इस पे गवाह हो, जो विटनेस करे, वो रोज़ा रखे। लेकिन बीच वाली जो लाइन थी कि बय्यिनात मिनल हुदा, हिदायत वाज़ेह है, बय्यिनात की फॉर्म में है, वल फुरकान, और सही गलत की तमीज़ के साथ है। इसके ऊपर मैं नेक्स्ट राउंड में आपकी रहनुमाई चाहूँगा कि ये सही गलत की तमीज़ तो हम डेली रोज़मर्रा मामलात में कुरान से नहीं लेते, हम तो गूगल पे जाते हैं, हम तो बड़े बूढ़ों से पूछते हैं, हम तो दोस्तों से पूछते हैं, सोसाइटी से पूछते हैं। मैं एक आम घरों की बात कर रहा हूँ, मेरा भी जो बचपन जिस तरह गुजरा, कुरान हमने पढ़ा ज़रूर, ख़त्म भी किया, लेकिन उससे वाज़ेह हिदायत और सही गलत की तमीज़ तो मैंने तो 30-31 साल तो मुझे पता ही नहीं था। मैं तो अंग्रेज़ों की किताबें पढ़ता था। सो आपके साथ हमारी, चूँकि आपने ख़वातीन का जिक्र किया, तो एक खातून बैठी हैं जिनको पाकिस्तान से बाहर बहुत बड़ी फॉलोइंग है आपकी, सनम चौधरी साहिबा। आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि आप जिस जगह पर थीं इस वक्त, मतलब एक बहुत बड़ी तादाद है नौजवानों की जो डेस्परेट है कि काश हमें वो फेम मिल जाए, हम भी ऐसे लगें और हमारी भी इस तरह की पिक्चर्स और फेसबुक फॉलोइंग और इंस्टाग्राम फॉलोइंग हो और दुनिया में नाम हो। आपको क्या हुआ? व्हाट वाज मिसिंग? कैसे कुरान ज़िंदगी में आया? क्या फीलिंग्स थी? कुछ नौजवानों को बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, और सबको पहला रोज़ा मुबारक। इस टाइम मेरा दिल ऐसे ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है। जी, ये तकवे की अलामत है, ये ईमान की अलामत है। जी, इतनी प्यारी बातें सुन रही हूँ, मेरी तो यहाँ लर्निंग है मज़ीद। और बस सबसे मैं यही बात कहूँगी, जिनको हम फॉलो करने लग गए वो तो पहले ही भटके हुए लोग हैं, हम किन को फॉलो कर रहे हैं। तो ये चीज़ समझ में आई कि जिन कौमों को हम अब फॉलो कर रहे हैं वो भटके हुए हैं, वाज़िया गुमराही में हैं। और वो हमें नज़र आता है कि वो अल्लाह के अहकाम, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत दूर हैं। इसलिए हम उनको फॉलो ना करें, हम उनको फॉलो करके हम भी वाज़िया गुमराही में जाते जा रहे हैं। मेरा भी यही हाल था, एक दौड़ में लगी हुई थी मैं, मुझे लगता था कि शायद यही करना है। मुझे बचपन में बताया गया था अल्लाह का, कुरान से भी जोड़ा गया था, लेकिन मुझे नहीं समझ आई मैं कब इधर उधर हो गई। शायद वो टीवी पहले चलता था, वो छोटे मोटे ड्रामे थे, फिर कब से कब फिर वो बता दिया गया कि अब मुझे एक्ट्रेस बनना है, तो मुझे उधर ही शौक़ चलता गया। ये घर से ही शुरू होता है, मुझे ये समझ आई। अच्छा, जब मैं बन गई, एक दौड़ थी और वो सुकून ही नहीं था ज़िंदगी में, बस आगे जाना है आगे जाना है। जहाँ पहुँचती थी नज़र आगे से आ गई थी, वो कोई एक पॉइंट नहीं आ रहा था जहाँ मुझे सुकून मिल जाए। एक कंपैरिजन, कंपटीशन, हर वो चीज़ मुझे समझ नहीं आई थी हो क्या रहा है मेरे साथ। पहुँच गई, बिन देयर डन दैट, जी बड़ा बड़ा कुछ देख लिया, लेकिन एक चीज़ की मिसिंग थी। मेरा अल्लाह मेरे साथ तो था, लेकिन मैं अल्लाह को सिर्फ यूज़ कर रही थी। तो अल्लाह को मुझे ढूंढना था,
وہ سکون مجھے سمجھ میں آیا وہ تو اللہ کے ساتھ ہے. میں پیسے کو سکون سمجھا ہوا تھا, شہرت کو سکون سمجھا ہوا تھا, پھر مجھے لگا شاید رشتے, شادی ہو جاتی ہے پھر سکون آ جاتا ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ بے شک الحمدللہ یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے, یہ عزت بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے. لیکن شادی بھی ہوئی اور بہت اچھی ہوئی اور پھر بھی اپنی پسند کی بھی, لیکن پھر بھی ایمٹینس. تو وہ ایمٹینس مجھے سمجھ آئی کہ وہ میرا اللہ مسنگ تھا میری لائف میں سے. تھے تو صحیح اللہ تعالیٰ, کیونکہ وہ تو کائنات کا رب ہے, وہ تو سب کو پالنے والا ہے. اللہ تعالیٰ تھے, لیکن میں صرف یوز کرتی تھی. جب اچھا ہو جانا یا کچھ زندگی میں برا ہو جانا, میں نے صرف اللہ کو استعمال کرنا سیکھا تھا, اپنی مرضی کی دعائیں. جی. تو اللہ کے احکام تو سنے نہیں میں نے. تو اللہ تعالیٰ کون سا حکم تھا, کیا وہ بات تھی, کیا وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جس نے آپ کو اسٹرائک کیا؟ جیسے مجھے یاد ہے آج بھی کہ مجھے کیا چیز اسٹرائک کی تھی, آپ کو کچھ بتائیں گی؟ کچھ میں سب سے جہاں موقع مل رہا ہے میں شیئر کر رہی ہوں, اور اب تو مجھے لگتا ہے جو مجھے فالو کر رہے ہیں ان کو یہ یاد ہو گئی ہوگی میری بات. ایک تو سب سے بڑی بات یہ تھی کہ میں جب سورہ بقرہ میں نے پڑھنی شروع کی, اس میں جب ذکر ہوا کہ ایک تو متقی کی بات سب سے پہلے آئی, پھر ایک ان کی بات آئی جو مانیں گے ہی نہیں, اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی اگزامپل کوئی بھی نشانی دکھا دیں وہ نہیں مانیں گے. تیسری کیٹیگری آئی کہ جی وہ مسلمان تو ہیں لیکن وہ مومن نہیں. یہ میں نے کہا یہ کیا کہہ دیا کہ مسلمان تو میں ہوں, اور شروع سے یہ کویسچن تھا میرے دماغ میں, مجھے کویسچن کیوں کرتے ہیں, کبھی میں کہیں جاتی ہوں مجھے پوچھتے آر یو مسلم, تو مجھے بتانا کیوں پڑتا ہے, یا میرے اندر کوئی کمی ہے. چلو میں فزیکل اپیرنس ایک سائڈ پہ کرتی ہوں, کیا وہ چیز تھی جو مجھے اللہ تعالیٰ کی یہ سمجھ میں آئی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ مسلمان تو ہیں لیکن وہ مومن نہیں, یعنی وہ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے. دیٹ واز مائی ٹرننگ پوائنٹ. میں نے یہ میں نے کیا کر دیا کہ میں مسلمان تو ہوں, بچپن سے پتہ ہے میں مسلمان ہوں, کیوں ہوں میں پھر اللہ کی کیوں نہیں سن رہی ہوں جب مجھے تو پتہ ہے. باقیوں کو تو چلو نہیں پتہ اللہ ہے کہ نہیں ہے, مجھے تو پتہ ہے, تو میں کیا کر رہی ہوں. تو میرا بڑا وہ شرمندگی والا پوائنٹ تھا کہ پھر آپ نے ڈھونڈنا شروع کیا. پھر میں نے ڈھونڈنا شروع کیا. میری تو چھوٹی سی اپروچ تھی کہ قرآن تک پہنچ جاؤں, اللہ تعالیٰ خود ہی پردہ ہٹاتے گئے, کلیئر ہوتی گئیں چیزیں کہ ہوتی گئیں. تو سب سے پہلے تو سمجھ آئی کہ میں قرآن ساری زندگی پڑھتی رہی, ایون رمضان میں بھی پڑھتی رہی, لیکن میں نے ہدایت نہیں لی اس سے. اللہ اکبر. تو 54 سورہ اور اس کی 17 آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہے کوئی ذکر لینے والا. میں نے کہا ایک جگہ اللہ نے بولا, دوسری جگہ بولا, اسی سورہ میں دوسری جگہ ورس نمبر 23 میں جی. تو پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے بولا کہ ہے کوئی ہدایت لینے والا, ہے کوئی نصیحت لینے والا. پھر تیسری جگہ بولا اسی صورت میں. پھر چوتھی جگہ بولا. میں نے کہا ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں تم ذکر لو, ہم صرف پڑھ کے جا رہے ہیں. پھر ابھی جو انہوں نے ڈسکس کی شیئر کی آیت سورہ بقرہ کی 185 کہ ہم نا پک اینڈ چوز کرنے لگ گئے. ایون آیت میں سے بھی دیکھیں ایک آرڈر ہم نے دیکھ لیا کہ جو بھی یہ مہینہ دیکھے وہ روزے رکھے. تو ہم نے روزے تو رکھ لیے لیکن نہ ہدایت لی, نہ نیک اور بد کی تمیز لی, وہ والی تمیز جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ میری لائکس ہیں, یہ میری ڈس لائکس ہیں, یہ میرا حلال ہے, یہ میرا حرام ہے. تو ہم نے وہ مائنس کر دیا اور ہم صرف روزے رکھ کے, تو ہم نے صرف بھوک اور پیاس ہم نے اس سے خود کو روک لیا. جی صرف اس سے خود کو روک لیا. برائیوں سے, برے ماحول سے, بری سوچ سے ہم نے اپنے آپ کو روکا ہی نہیں, اس لیے ہمارے حالات نہیں بدلے. پھر وہی آپ کا پہلا کویسچن جب آپ نے کہا 75واں رمضان ہے, ہم لوگ کیوں نہیں چینج ہوئے اور ہمارا رمضان آیا اور چلا گیا. وہ اسی لیے کیونکہ ہم نے قرآن مجید سے, جہاں اللہ تعالیٰ ہم سے ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں, صرف مسلمانوں سے نہیں, پورے انسانیت سے بات کر رہے ہیں. تو انسانیت کو اگین میں سائڈ پہ رکھتی ہوں, مسلمانوں کی بات کرتی ہوں. ہمارے حالات کیوں نہیں بدلے؟ کیونکہ ہم نے اللہ جب ہمیں انسٹرکشنز دے رہے ہیں ہم نے وہ فالو ہی نہیں کی, ہم صرف پڑھ کے نکل گئے. تو ہم وہاں پہ آگے کہ جی جو مسلمان تو ہیں لیکن وہ مومن نہیں. تو مجھے وہ منافقت نظر آئی اپنی. اللہ میں نے کہا اللہ تعالیٰ سوری, میں نے توبہ کی. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ مجھے اپنے اندر نظر آئی. جی کیونکہ آج کل میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ کہ ہم ایک سیکنڈ نہیں لگاتے کسی سامنے والے کو کوئی بھی ورڈ بول دیتے ہیں جو حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے, وہ حق ہم یوز کر کے کسی کو مشرک, کافر, منافق کچھ بھی بول دیتے ہیں.
خود نے لیکن یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی کہ اپنے اندر منافقت دیکھنا جی ایک مومن کی شان ہے، کیونکہ وہ کیسے مومن بنے گا اگر وہ اپنی برائی اندر دیکھے گا نہیں اور اس کو دور نہیں کرے گا. سو میں ڈاکٹر انیس احمد صاحب کو یہاں پہ یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ جو صنم نے بھی جو بات کی کہ ہم نے پڑھا تو صحیح، اور لیکن جس حکم میں روزے رکھنے کا حکم ملا کہ اپنے آپ کو روک لو، صوم کی حالت میں آ جاؤ، اس سے پہلے یہ بھی حکم دیا کہ ہدایت لو، صحیح غلط کی تمیز لو اور پھر روزے رکھو. سو کیا یہی وجہ ہوئی کہ ہم جو ہے وہ اس کو روز مرہ رائٹ اینڈ رانگ اور فیصلوں کے اندر ہم قرآن کو لے کر نہیں آئے، دین کو لے کر نہیں آئے، اور رمضان آیا اور چلا گیا؟ کیا رمضان ایک ریمائنڈر ہے احتساب کا، قرآن کا، صحیح غلط کی تمیز کا؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں رمضان کو جب رمضان آ رہا ہوتا ہے؟ سو آپ کے اندر کیا فیلنگز ہوتی ہیں؟ ہاؤ ڈو یو ٹیک اٹ؟ جی شکریہ. دیکھیے رمضان کے بارے میں تو قرآن خود یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں کہ قرآن نازل کیا گیا، کیونکہ یہ قرآن کا مہینہ ہے اور ہر سال یاد دہانی کراتا ہے کہ کس طرح ہم اس کتاب سے اپنے آپ کو قریب لا سکیں، رب سے قریب کر سکیں. لیکن جو سوال آپ نے اٹھایا ہے وہ کئی پہلو بڑے اہم رکھتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے قرآن کریم کو عربی میں ہونے کی بنا پر یہ تصور کر لیا کہ یہ ایک بڑی مشکل کتاب ہے، اور اس بنا پہ جب تک کم از کم ایک آدمی عربی میں پی ایچ ڈی نہ کر لے، ہاتھ نہ لگائے کتاب کو، یہ ایک رکاوٹ بن گیا. دوسری چیز یہ ہم نے یہ سمجھا کہ رمضان ایک ایکسرسائز ہے روحانی، اور وہ بھی ایک مہینے کی ہے جس میں سب چیز چمک کر کے صاف ہو جائے گی، بطور ایک ریچول کے، بطور ایک سیریمونیل کام کے اسے کر لیا جائے. اور ایسے یہ سمجھ لیا کہ قرآن کریم کو اگر ہم نے پڑھ لیا ترجمے کے ساتھ بھی تو اس سے ہمیں اتنے آؤنس، اتنے کلو گرام ثواب مل گیا جو اس کا مقصد ہے. جبکہ وہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ میں ہدایت ہوں. ہدایت کا مطلب کیا ہوا کہ یہ ایک گائیڈ ہے، یہ ایک دستور ہے، یہ ایک نظام ہے. پھر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ہدایت نہیں ہوں بلکہ میں وہ ٹچ سٹون ہوں، وہ کسوٹی ہوں جو یہ بتاتی ہے کہ حق کیا ہے، برائی کیا ہے. اور میں تمہارے لیے نہیں ہے جو اہل ایمان ہو، بلکہ یہ پوری انسانیت کے لیے ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری کتاب ہے، ہماری شریعت ہے، جبکہ قرآن کا مطالبہ یہ ہے، یہ ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے. مجھے بتائیے کوئی شخص ہمارے ہاں یہ کہتا ہے کبھی بابان کے دوہل آ کر کے کہ یہ قرآن کریم محض میری کتاب نہیں ہے، انسانی کتاب ہے. کتاب تو یہ کہہ رہی ہے، ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو میری کتاب ہے، یہ میرا رسول ہے. نہیں، رحمت العالمین ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ جو وائڈر پرسپیکٹیو، جو گلوبل کانسیپٹ قرآن دینا چاہتا تھا، ہم نے اس کو محدود کر دیا. جب محدود کر دیا تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم آئسولیٹ ہوتے، دور ہوتے، ڈسٹینس ہوتا. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل بڑا آسان سا ہے، وہ یہ کہ قرآن کریم کو اول تو جتنا سنا جائے اچھی تلاوت کے ساتھ، اس کا اپنا اثر ہے. میں نے جاپان میں ایک نشست میں یہ دیکھا ہے کہ تلاوت کلام پاک بڑی اچھی پر اثر انداز میں ایک صاحب کر رہے تھے، اور ایک جیپنیز نو مسلم قطع رو رہا تھا. وہ عربی نہیں جانتا تھا، لیکن یہ کلام عزیز جو ہے یہ ایک اثر رکھتا ہے، اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ اس کو جمال کے ادا کیا جائے. حدیث کے واضح الفاظ ہیں، ہم اس کو سنتے نہیں. اب مجھے ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، میں بہت معذرت خواہ ہوں کیونکہ اذان کا وقت بھی ہے. ہم ایک چھوٹی سی بریک لے کے واپس آ رہے ہیں اور پھر ہم کنکلوڈ کریں گے آج کی اس گفتگو کو کہ شہر القرآن میں، اس رمضان میں ہمیں کیا اچیو کرنا ہے. ہم اس رمضان کو ایسے نہیں جانے دیں گے بغیر کچھ حاصل کیے انشاءاللہ. چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں، کہیں مت جائیے. السلام علیکم. رحمت للعالمین. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله رحمت للعالمین قرآن امامہ ہے تیرا منبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین. جی ویلکم بیک. بنیاد رمضان میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید. آج چونکہ پہلا روزہ ہے، روٹینز چینج ہوئی ہیں اور ابھی کچھ دن لگیں گے اس روٹین میں آتے ہوئے، لیکن ایک چیز طے ہے کہ پہلے دن سے ہی ایمان کا لیول جو ہے وہ ہائی ہے، باقی جسم تو اپنا ٹائم لیتا ہی ہے. سو ڈاکٹر انیس احمد صاحب سے میں نے ایک سوال کیا تھا، میں چاہتا ہوں کیونکہ 4 منٹ 3.5 منٹ ہمارے پاس رہ گئے اور براڈ کاسٹ ٹائم کو میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم بیسٹ وے میں یوز کریں تاکہ کچھ نہ کچھ حاصل ہو. صحیح غلط کی تمیز ایک میری ہے، ایک میرا بنایا ہوا فرقان ہے اور ایک اللہ کا فرقان ہے جو قرآن حکیم کے اندر ہے. تو ڈاکٹر انیس احمد صاحب، یہ جو صحیح غلط کی تمیز قرآن کے اندر ہے، یہ اب باہر آنے کا وقت ہے. کیسے اس کو باہر لایا جائے گا اور ہمیں کیسے اس کو اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے؟ دیکھیے قرآن کریم اپنے بارے میں یہ بات فرماتا ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو معیار اور پیمانہ قرآن کریم دیتا ہے حق اور باطل کا، سچائی اور جھوٹ کا، یہ کسی فرد کا بنایا ہوا نہیں ہے. دنیا کے سارے پیمانے اچھائی برائی کے، فلاسفہ کے، لوگوں کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں. بے شک. اس بنا پہ لوگ کہتے ہیں کہ میں اپنی رائے کا خود مختار ہوں، میرا مذہب جو کہتا ہے وہ کرتا ہوں، صحیح. آپ جو چاہیں کریں. صحیح. قرآن یہ کہتا ہے کہ نہیں، حق اور باطل واضح ہیں، بین ہیں، اور ہم بتائیں گے کیا ہے، انسان نہیں بتائیں گے. اس لیے رمضان کریم یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کلام کو سمجھ کر کے اس کی بنیاد پہ زندگی کے اختیار اور نا اختیار کا فیصلہ کریں. میرا خیال ہے کہ کوئی بریکنگ آ رہی ہے اور ہمیں آج کی ٹرانسمیشن یہیں پہ ختم کرنا پڑ رہی ہے، لیکن ہم انشاءاللہ تعالیٰ کل دوبارہ آپ کو ویلکم کریں گے 4 بجے. آپ ٹیون ان ہو جائیے گا پی ٹی وی نیوز پر، اور انشاءاللہ تعالیٰ ڈاکٹر انیس احمد صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اور مہمانان کے ساتھ ہم انشاءاللہ اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. الیاس صاحب تھینک یو ویری مچ. صنم چودھری صاحبہ بہت بہت شکریہ، آپ سب نے بہت ویلیوبل باتیں کی. انشاءاللہ تعالیٰ ہم کل دوبارہ آپ سے ملیں گے بنیاد رمضان میں. اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.